Suno FM, Radio Network. السلام علیکم. سنو FM کشمیر نیٹ ورک سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں کائنات خان. سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بیج بہاڑا قتل عام کی 32ویں برسی منائی گئی. شہداء کے اہل خانہ 32 سال گزرنے کے باوجود آج بھی انصاف سے محروم. فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں خبردار کیا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا مسلسل فوجی قبضہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. ادھر بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے آج بھی راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، ادھم پور اور کٹھوعہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بیج بہاڑا قتل عام کی 32ویں برسی منائی گئی، جو خطے میں تاریخ کی سب سے خوفناک جنگی جرائم میں سے ایک ہے. مطابق بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے 22 اکتوبر 1993 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد نہتی شہریوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا. مظاہرین سری نگر میں درگاہ حضرت بل کا فوجی محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. انہی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس روز علاقہ ایک قتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں مردوں، خواتین اور بچوں کو بہیمانہ طور پر شہید کیا گیا. شہداء کے اہل خانہ 32 سال گزرنے کے باوجود آج بھی انصاف سے محروم ہے، کیونکہ بھارتی حکومت نے کسی بھی مجرم کو سزا نہیں دی. اس کے برعکس قتل عام کے ذمہ داران افسران کو ترقیوں سے نوازا گیا، جو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی کارروائیوں پر اشتراکی کلچر کی عکاسی کرتا ہے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں خبردار کیا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا مسلسل فوجی قبضہ علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. خط میں کہا گیا کہ علاقے پر بھارت کے دعوے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور خط میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنائے اور حق خود ارادیت کی بنیاد پر تنازع کشمیر کی منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے اقدامات بھی کرے. ادھر بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے آج بھی راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، ادھم پور اور کٹھوعہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی. جموں زون کے انسپکٹر جنرل پولیس بھیم سین ٹوٹی نے اعتراف کیا کہ جموں خطے میں روزانہ ایسی 100 سے زائد کارروائیاں کی جاتی ہیں. یہ تھی اب تک کی اہم ترین خبریں. مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ جڑے رہیے سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر.